بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینی کے برتنوں پر اگر داغ لگ جائیں تو نیم گرم پانی میں لیموں ڈال کر انہیں صاف کرنے سے داغ دور ہو جاتے ہیں اور برتن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے 2 قطرے زیتون کا تیل چہرے پر لگانے سے جلد نرم اور ملائم ہو جاتی ہے اور جھریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ کالے چنوں کو پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے جسمانی توانائی بڑھتی ہے اور جسم مضبوط رہتا ہے۔ پودینے کے پتوں کا پیسٹ چہرے پر لگانے سے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں اور چہرے کی تازگی برقرار رہتی ہے۔ نیم کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے غسل کرنے سے جلد کی الرجی اور خارش میں آرام آتا ہے۔ لہسن کا پیسٹ بالوں کی جڑوں میں لگانے سے بالوں کا گرنا کم ہوتا ہے اور نئے بال آنے میں مدد ملتی ہے۔ خشک دہی میں تھوڑا سا شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگت نکھرتی ہے اور جلد کی قدرتی چمک برقرار رہتی ہے۔ میتھی کے بیج پانی میں بھگو کر اس پانی سے غرارے کرنے سے گلے کی خراش اور درد میں آرام ملتا ہے۔ کافی کے استعمال شدہ پاؤڈر کو نیم گرم پانی میں ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے جلد نرم و ملائم ہوتی ہے اور جلد سے مردہ خلیات دور ہوتے ہیں۔ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے نظام ہضم بہتر ہوتا ہے اور جلد صاف رہتی ہے۔ 1 چمچ کلونجی کے بیج نہار منہ کھانے سے جسم کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے اور موسمی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نارنگی کے چھلکے کا پاؤڈر اور دہی ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگت میں نکھار آتا ہے اور داغ دھبے کم ہوتے ہیں۔ ٹماٹر کے گودے کا پیسٹ چہرے پر لگانے سے چکنائی دور ہوتی ہے اور جلد صاف اور چمکدار نظر آتی ہے۔ لہسن کو گرم کر کے زیتون کے تیل میں ڈال کر سر پر مالش کرنے سے خشکی ختم ہوتی ہے اور بال چمکدار اور مضبوط ہوتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر ناریل کا تیل لگا کر مالش کرنے سے نیند بہتر آتی ہے اور جسم میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ سیب کا سرکہ نیم گرم پانی میں ملا کر غرارے کرنے سے مسوڑھوں کی سوزش اور دانتوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ میتھی کے بیج پیس کر دہی میں ملا کر سر پر لگانے سے خشکی ختم ہوتی ہے اور بال نرم اور چمکدار ہوتے ہیں۔ کھیرا اور دہی ملا کر چہرے پر لگانے سے جلد میں نمی برقرار رہتی ہے اور سورج کی جلن سے بچاؤ ہوتا ہے۔ پودینے کے پتے اور اجوائن کو پانی میں ابال کر پینے سے پیٹ کے درد اور گیس میں آرام ملتا ہے۔ خشک دودھ اور لیموں کے رس کا مکسچر چہرے پر لگانے سے جلد کی رنگت نکھرتی ہے اور داغ دھبے کم ہوتے ہیں۔ نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پینے سے جسم میں توانائی آتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تولیہ گرم کر کے چہرے پر رکھنے سے چہرے کے مسام کھلتے ہیں اور جلد صاف ہوتی ہے۔ تلسی کے پتے پانی میں ابال کر پینے سے نزلہ اور زکام میں آرام ملتا ہے اور سانس کی تکالیف میں فائدہ ہوتا ہے۔ کدو کے بیج پیس کر دہی میں ملا کر کھانے سے نظام ہضم بہتر ہوتا ہے اور جسم کو ضروری وٹامنز اور منرلز ملتے ہیں۔ ملتانی مٹی اور عرق گلاب کا پیسٹ چہرے پر لگانے سے جلد صاف، تر و تازہ اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ شہد اور دار چینی کا پیسٹ پھنسیوں پر لگانے سے
جلدی انفیکشن سے آرام ملتا ہے اور جلد صاف ہوتی ہے۔ چینی اور زیتون کے تیل کا مکسچر ہاتھوں اور پاؤں پر لگانے سے جلد نرم ہوتی ہے اور کھردرا پن ختم ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی میں لیموں کے رس اور کھیرا ڈال کر پیروں کو بھگونے سے پیروں کی تھکن دور ہوتی ہے اور پاؤں نرم رہتے ہیں۔ خشخاش کو گرم دودھ میں شامل کر کے پینے سے نیند بہتر آتی ہے۔ اس کا استعمال سونے سے پہلے کرنے سے پرسکون نیند آتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی میں شہد اور لیموں ملا کر پینے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور جلد بھی تر و تازہ رہتی ہے۔ پودینے کے پتوں کو پانی میں ابال کر نہار منہ پینے سے معدہ صاف رہتا ہے اور جسم سے زہریلے مادے نکل جاتے ہیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہلدی والا دودھ پینے سے جسم کی قوت مدافعت بڑھتی ہے اور سردی سے محفوظ رہتا ہے۔ دہی اور کھیرے کا رس ملا کر چہرے پر لگانے سے جلد میں تازگی اور نرمی آتی ہے اور سورج کی دھوپ سے بچاؤ بھی ہوتا ہے۔ بیسن اور دودھ کا پیسٹ جلد پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہوتی ہے اور رنگت میں بھی نکھار آتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے، گھنے اور مضبوط ہوتے ہیں اور خشکی بھی ختم ہوتی ہے۔ پودینے اور نیم کے پتوں کو پانی میں ابال کر سر دھونے سے بالوں میں جوئیں ختم ہو جاتی ہیں اور بالوں میں چمک آتی ہے۔ آملہ اور میتھی کے بیجوں کا پیسٹ بالوں کی جڑوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور بال گرنے کا مسئلہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ناریل کے تیل میں تھوڑی سی میتھی ڈال کر سر پر مالش کرنے سے خشکی ختم ہوتی ہے اور بال نرم اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ سرکہ اور بیکنگ سوڈا کو ملا کر کچن کے سنک کو صاف کرنے سے چکنائی اور بدبو دور ہوتی ہے اور چمک بڑھتی ہے۔ چاول ابالنے کے بعد بچ جانے والا پانی پودوں کو ڈالنے سے ان کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے اور پودے صحت مند رہتے ہیں۔ صبح نہار منہ نیم کے پتوں کا پانی پینے سے معدہ صاف ہوتا ہے اور جسمانی زہریلے مادے دور ہوتے ہیں۔ پیاز کا رس اور شہد ملا کر پینے سے نزلہ زکام اور کھانسی میں آرام آتا ہے۔ اس کا استعمال دن میں ایک بار کرنا مفید ہوتا ہے۔ لونگ اور دار چینی کا قہوہ بنا کر پینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور سردی کے موسم میں جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی میں پودینے کے پتے ابال کر پینے سے پیٹ کی تکالیف میں آرام ملتا ہے، نظام ہضم مضبوط ہوتا ہے۔ سرسوں کا تیل جسم پر مالش کرنے سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور سردیوں میں جلد کو نمی ملتی ہے۔ بیسن اور دہی کا ماسک چہرے پر لگانے سے جلد چمکدار اور نرم ہو جاتی ہے اور بلیک ہیڈز بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہلکے گلاب اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگت میں نکھار آتا ہے اور داغ دھبے کم ہوتے ہیں۔ آلو کا رس چہرے پر لگانے سے چھائیاں اور داغ دھبے دور ہوتے ہیں اور جلد نرم اور شفاف ہو جاتی ہے۔ بادام اور ناریل کا تیل سونے سے پہلے چہرے پر لگانے سے جلد کو نمی اور نرمی ملتی ہے اور یہ خشک جلد کے لیے بہترین ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک اور بیکنگ سوڈا ڈال کر سبزیوں اور پھلوں کو دھونے سے
ان پر موجود کیمیکلز اور جراثیم دور ہو جاتے ہیں۔ استعمال شدہ لیموں کے چھلکوں سے سنک یا کچن کاؤنٹر کو رگڑیں، اس سے چکنائی دور اور بدبو دور ہو جاتی ہے اور کچن میں تازگی آتی ہے۔ پیاز یا لہسن کاٹنے کے بعد بو سے نجات کے لیے اسٹیل کے چمچ سے ہاتھوں کو رگڑیں اور پھر پانی سے دھو لیں۔ سبز پتوں والی سبزیوں کو سرکہ ملا کر پانی میں بھگو کر دھونے سے ان کی تازگی برقرار رہتی ہے اور جراثیم دور ہوتے ہیں۔ کریلا اور ٹماٹر کا مرکب وزن کم کرنے، نظر کو مضبوط بنانے اور خون میں شوگر کی سطح کو قابو میں رکھنے کے لیے بہت بہترین ہے۔ کریلا میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں اور یہ میٹابولزم کو تیز کرنے میں مدد کرتا ہے، جس سے وزن کم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ٹماٹر میں بھی کم کیلوریز ہوتی ہیں اور یہ پیٹ بھرنے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ٹماٹر میں وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو آنکھوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ کریلا میں موجود وٹامن اے اور بیٹا کیروٹین نظر کو مضبوط بناتے ہیں۔ کریلا خون میں شوگر کو کم کرنے میں مشہور ہے کیونکہ اس میں پولی پیپٹائڈ پی نامی کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو انسولین کی طرح کام کرتا ہے۔ ٹماٹر میں بھی گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے جو شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اگر گاجر کا رس روزانہ پیا جائے تو آنکھوں کی بینائی بہتر ہوتی ہے اور جلد میں نکھار آتا ہے۔